ابھی تو ایک ہی واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ اشراق میں جو کل پرسوں ایک تھوڑے دن پہلے واقعہ ہوا ہے اس میں، ہاں، تو وہ ایک بچی نے جو ہے وہ کوئی اس میں کچھ لفاظی ہوئی تھی کہ اس کے عربی کی، اور وہ اس کی وجہ سے کوئی زیر زبر لگا ہوا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ قرآنی آیات ہے. یہ اتنا آڈ مائنڈ سیٹ، ہم لوگ اس کو کیسے ٹھیک کر پائیں گے؟ کیا کر پائیں گے بھی کہ نہیں، یا نہیں ہے تو کہاں سے غلطی ہوئی ہے؟ مسئلے کی تہ جو ہے نا وہ نفسیاتی ہے. نفسیاتی ہے جی، کیونکہ دو چیزیں، اگر تو یہ لڑکا ہوتا، آدمی ہوتا، اور اس نے ایسا کچھ پہنا ہوتا تو معاملہ کسی اور نوعیت کا ہونا تھا، ہم سب کو پتا. ٹھیک ہے، شاید ہوتا بھی نہ مسئلہ یہ. اوکے، اور اگر ہو جاتا تو پھر کسی اور ایکسٹریم پہ چلی جاتی بات. دوسرا، کسی بھی جگہ پہ عربی لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور یہی نہ پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ جہالت کے دیکھیں، ملیشیا جو ہوتی ہے نا، جو موب کریٹ ہوتی ہے، وہ کسی سوچ کی بنا پہ نہیں ہوتی. وہ مطلب ہوتی تو سوچ ہی ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو میں نے بھی کرنا. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف اے ریپل، اسنو بال بن جاتا ہے، اور ایک دم بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو وہ خاتون کو مار تو نہیں دیے گا نا. نہیں. آئی ووڈنٹ ہیو بین سرپرائزڈ کہ اگر اس موقع پہ کوئی بندہ ماری جائے. اتنے ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ملیشیا کام ہی ایسے کرتی ہے، چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو. جب ملیشیا بنتی ہے تو لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے. ہاں، بلکہ وہ ہوا بھی ایسے کہ ایک وہ پولیس آفیسر تھیں، وہ وہاں پہ گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے اس بچی کو وہاں سے اس موب کے اندر سے بڑا سیفلی نکالا. وہ بھی بڑی بات نہیں اس بچی کی بھی. وہ جو پولیس آفیسر تھی اس نے اس کو وہاں سے، شہربانو اس کا نام ہے، اس کو وہاں سے لے کے گئی. اس کے بعد پولیس اسٹیشن لے گئی، بیان ریکارڈ کرایا، ویڈیو بنائی کہ یار یہ ہمیں نہیں پتا تھا کیا لکھا ہوا ہے. اور وہ لکھا بھی کوئی حلوہ ہوا تھا جس کا مطلب خوبصورتی ہے، خوبصورت ہے. تو وہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں جس پہ زیر زبر پیش لگا وہ قرآنی آیات نہیں ہے بھائی. وہ تو عام ظاہری بات ہے. ایک عربی ہے تو عربی میں تو بہت ساری چیزیں جو گالیاں بھی عربی میں ہوتی ہیں، گھر میں سارا کچھ اس میں، اور بہت سارا کچھ جو ہے وہ اس میں. ہم جاتے ہیں سعودیہ یا دبئی جاتے تو وہاں پہ آپ نے سائن بورڈز ہیں، وہ باتھ روموں کے اندر چیزیں، وہ سارا کو بھائی وہ سب پہ عربی، جیسے اردو لکھی ہوتی ہے ویسے عربی لکھی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن آیات ہے. لیکن یہ وہ آپ کا جو مین پوائنٹ ہے کہ عربی سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر عربی سیکھی ہوتی تو یہ سوچ بھی نہ بنی ہوتی، یہ مائنڈ سیٹ جس طریقے کے. ہاں، قرآن پاک کو پھر آپ ایکٹیویٹی کی کتاب دیکھتے زیادہ دن، برکت کی کتاب نا. ہاں، اگر عربی آتی ہوتی ہے ہمیں تو. ہاں، سو یہ ایک مسئلہ تو ہے. سیکنڈلی، جس بھی بھائی صاحب نے پہلی دفعہ یہ سوچ کے اعتراض کیا ہے نا، وہ جس بندے سے اعتراض کیا ہے وہ اس سے بھی بڑا جاہل تھا نا، کہ ہاں یہ تو بے ادبی ہو گئی. سو یہ سوچ اس لیول کے اوپر مطلب کریٹ ہی نہیں کی گئی. اور اٹس اے پرابلم if we don't call it wrong. اور اس میں سے بھی کوئی پازیٹیو نکال رہا ہو کوئی بندہ بیٹھ کے کہ اچھا یار کسی نے قرآن کی تو حفاظت کا ذمہ لیا ہی نہ کسی نے. تو مطلب سوچیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ عربی سیکھنا ہے. عربی سیکھنا ہے. قرآن پروٹیکٹ ایسے کیا جائے گا، نعوذ باللہ. قرآن آپ کی ڈنڈوں اور سوٹیوں کا محتاج ہے، ہمارے جذبوں کا محتاج ہے قرآن، نعوذ باللہ. اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کہا میں حفاظت کروں گا. یہ وہ بٹے ہیں جو اللہ کی حفاظت کرنے والی، یہ بھی سوچ ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا میں حفاظت کروں گا، یہ بیٹھے ہوئے کہ یہ بچا لیں گے اپنی جہالت سے، ہم قرآن بچائیں گے. تو اگر قرآن کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب عربی آئے گی تو. اور میں پچھلے 5 سال سے کہہ رہا ہوں، منتیں کر رہا ہوں کہ عربی سیکھ لو. کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی عرب سے عربی سیکھ لو، بے شک بھیک مانگ کے عربی سیکھنی پڑے، کسی عربی سیکھ لیں آپ، کہ ہمارے بچوں کو یہ والے کام نہ کرنے پڑے. کہ جو مطلب میں ایسی مجالس دیکھی ہیں میں نے کہ وہ بندہ کچھ بھی بول دے گا، اس کو وہ رسول کے بعد کا درجہ دے دیں گے، کیونکہ اس نے کوئی ایک ایسی آیت سنا دی ہے کہ لوگ، کیونکہ اتنے جاہل ہیں کہ اس کو یہی نہیں پتہ، حالانکہ وہ آیت ریلیونٹ بھی نہیں تھی اس جگہ پہ سنانے کے لیے. اس لیول، کیونکہ ہم پہ صرف برکت کا، اور مطلب ہم نے گیتا کے نہج کے اوپر قرآن انسٹال کیا اپنے اندر. یہ ہے ہماری قوم کا مسئلہ کہ نہج گیتا کا، امتزاج بھی گیتا کا، اور کتاب اللہ کی، قرآن ہم نے اس کی جگہ پلس کر لیا. سو جب اس طرح کی سپرسٹیشس قسم کی بلیف سسٹم کے اندر اس طرح کا معاملہ آئے گا تو پھر وہی ہوگا. بائی دا وے، یہ 3000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یہی واقعہ اسی اچھرا میں ہوا ہے. پہلے بھی اچھرا کی اسی گلی میں یہ واقعہ. اس وقت تو ایک عورت سنسکرت میں ایک کپڑے پہن کے آ گئی تھی.
سمجھ رہے ہیں؟ سنسکرت، اچھا ٹھیک ہو گیا. تو وہ انہوں نے کہا یہ کہ گیتا کی بے ادبی انہوں نے مارا تھا. وہ یہاں کے حالانکہ کھشتری تھے، وہ تھے برہمن بھی نہیں تھے، کیونکہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم برہمن ہیں. سمجھ رہے؟ یہ ایگزیکٹ یہ واقعہ 2000 سال پہلے اسی اچرائی گلی میں ہوا. اس وقت پولیس نہیں آئی تھی، وہ بندہ انہوں نے مار دیا تھا. تو یہ 4000 سال سے یہ قوم یہی کرتی جا رہی ہے. بس ہم نے اس کا قرآن ریپلیس کر دیا. نہیں تو یہ کہیں سے بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے میں نے آپ سے کہا جس نے سیرہ نہیں پڑھی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ضروری ہے. سیرت النبی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے نبی اسلام کا معاشرہ کیسا تھا، کن باتوں کو کرٹیکل کہتے تھے، کن باتوں کو کبھی بھی کرٹیکل نہیں، اور بہت کیجول کرتے تھے. سو ہم نے بس اپنی طرف سے وہی نا بس. اور بعد دفعہ جب صحابہ اسلام سکھا رہے تھے اس وقت یہاں پہ اس ٹائم پہ یہاں پہ یہی کام گیتا کے نام پہ کیے جا رہے تھے جو بھی کیا. بس اتنی سی بات ہے.